السلام علیکم طلبہ طالبات۔ بی ایس اردو سمیسٹر ہے 8واں، کورس کوڈ ہے URD 406 اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلوب اور اسلوبیات اور اسلوب کے تشکیلی عناصر کے حوالے سے۔ میں ہوں اشرف جاوید ملک۔ عزیز طلبہ طالبات، اسلوب انگریزی لفظ سٹائل کا مترادف ہے۔ اردو میں اسلوب اور انگریزی میں اسے سٹائل کہا جاتا ہے۔ عربی اور فارسی میں اس کے لیے سبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسلوب کا لغوی معنی زبان و بیان، انداز بیان، طرز نگارش، طرز تحریر، لہجہ، رنگ سخن ہے۔ اسلوب کی اصطلاحی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کسی فنکار کے قلم سے نکلنے والے الفاظ کہ فنکار کس طرح الفاظ کے چناؤ سے اپنی گزارشات صفحہ کرتاس پر بکھیرتا ہے، وہ اس قلم کار کا اسلوب کہلاتا ہے۔ کسی فنکار کی طرز تحریر، طرز بیان، انداز گفتگو اور تحریر اسلوب کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اسلوب کی تعریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلوب مصنف کی شخصیت کا عکس ہے جو الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسلوب مصنف کی ذہنی اور جذباتی تجربے کا خارجی روپ ہے جس میں مصنف باطن اور نفس کی دنیا کی پوری تصویر دکھاتا ہے۔ مصنف کے تجربات الفاظ کی صورت جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ان تجربات میں جذب ہو کر ظاہر ہوتے ہیں جیسے شراب میں مستی۔ غرض اسلوب یہ ہے کہ تحریر کی کسی صفت کا نام نہیں بلکہ در حقیقت وہ مصنف کی پوری ذات کا عکس اور نقش ہے۔ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ اس طرح اسلوب خاص الفاظ و عبارات کا انتخاب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پروفیسر ڈاکٹر ظہیر احمد اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں، عربی میں سبک پگھلا دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کہتے ہیں اور سبیکہ پگھلی ہوئی چاندی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لیکن سبک کے معنی بطریق مجاز، نظم یا نثر کی طرز خاص یا اسلوب نگارش یا اسلوب شعر گوئی، انداز یا انداز بیان، پیرایہ بیان، طرز یا طرز بیان، طرز تحریر، رنگ، لہجہ یا رنگ سخن اور آہنگ کے ہیں، یا انگریزی میں اسے ہم سٹائل کہتے ہیں۔ سید عابد علی عابد اسلوب کی تعریف کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ اسلوب دراصل فکر و معانی اور ہیئت و صورت یا مافیا و پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، لیکن انتقادی تصانیف میں اکثر و بیشتر کلمات مستعملہ کے معانی متعین نہیں ہوتے اور اسلوب کو محض انداز نگارش، طرز بیان کہہ کر اس کلمے کی وہ تمام دلالتیں ظاہر نہیں کی جا سکتیں جن کا اظہار مطلوب ہے۔ اسلوب فنکار کے تخیل و نظریات اور الفاظ کے چناؤ کی تحریری شکل ہے جس میں فنکار اپنے انداز بیان، طرز گفتگو، انداز تحریر کے ذریعے اپنے نظریات قلم بند کرتا ہے، اور دیگر لفظوں میں اسلوب کی تعریف یوں ہے کہ کسی تحریر میں موجود تخلیق کار کا انداز بیان اور انداز تحریر کو پرکھنے اور مطالعہ کا نام اسلوب ہے کہ اس نے کس انداز سے اور کس پیرایہ میں یہ عبارت قلم بند کی ہے اور تخیل کو کس پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر سمیرہ گل اسلوب کی تعریف کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ انسانی احساسات و جذبات کی ترجمانی کے لیے جس طرز تحریر کو اپنایا جاتا ہے اسے اصطلاح میں اسلوب کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلوب کے تشکیلی عناصر کی طرف۔ اسلوب در حقیقت معانی اور ہیئت، مافیا اور پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلوب الفاظ و معانی کا مجموعہ ہے جس کے پس منظر میں تخلیق کار کا تخیل و مزاج ہوتا ہے۔ وہ الفاظ اور معانی تخلیق کے اسلوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلوب کے تشکیلی عناصر مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، الفاظ اور معانی کا رشتہ۔ نمبر 2، مرات الشعر۔ نمبر 3، شعر۔ نمبر 4، الفاظ و معانی۔ 5، مترادفات اور
مرادفات، 6 جدت ادا اور 7 حسن ادا۔ نمبر 1 الفاظ اور معنی کا رشتہ۔ اسلوب کا بنیادی تشکیلی عنصر الفاظ اور معنی کا باہمی تعلق اور ربط ہے۔ جب آدمی اپنے تخیل اور نظریہ کو الفاظ اور معنی کی شکل میں جس پیرایا میں تحریر کرتا ہے وہ اس آدمی کا اسلوب کہلاتا ہے، یعنی الفاظ اور معنی کا باہمی ربط ہی اسلوب کو بناتا ہے۔ سید عابد علی عابد اسلوب کے تشکیلی عناصر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلوب در حقیقت معنی اور ہیئت یا مافی اور پیکر کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 میرات الشعر، کسی شاعر کا وہ کلام جس کو اس نے بے ساختہ اور برجستہ کہا ہو، یا وہ کلام جس کو شاعر غور و فکر سے کہے۔ اس میں شاعر الفاظ کو خاص دھیان اور توجہ سے چنے اور دیکھے کہ آیا اس لفظ میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، اور اس کو پھر ایک خاص پیرایا میں بیان کرے تو اس کو ہم میرات الشعر کہیں گے۔ نمبر 3 شعر، جب کوئی شاعر اپنے جذبات و احساسات کو ایک منظم اور چند مخصوص اوزان کے سہارے بیان کرتا ہے اور اس میں مخصوص الفاظ کو مخصوص انداز سے چنتا ہے تو اس کو شعر کہتے ہیں، اور یہ وہی اسلوب ہے جس میں پیرایا ہے، اور یہ پیرایا شاعر نے منظم الفاظ اور خاص وزن پر ترتیب دیا ہے۔ سید عابد علی عابد فرماتے ہیں، یعنی صاحب نصاب نے لکھا ہے کہ دقائق، افکار و نوادرات، واردات و لطائف کیفیات ذہنی کے شعور کامل کو شعر کہتے ہیں کہ معرفت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اسلوب مضامین عالی اور ابلاغ کامل کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے غالب نے اپنی نظم میں ایک شعر لکھا ہے، بس کے الفاظ اور معانی سے اس کے اسلوب کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیکھے ہیں سب نمبر 4 الفاظ اور معنی، اسلوب کی تشکیل میں الفاظ و معنی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ الفاظ اور معنی کی وجہ سے ہی کسی تخلیق کار کی طرز تحریر کا اندازہ ہوتا ہے۔ سید عابد علی عابد ابن رشیق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن رشیق نے باب اللفظ والمعنی میں لکھا ہے، جو الفاظ کو معنی پر ترجیح دیتا ہے وہ کئی گروہوں میں منقسم ہے۔ ایک جماعت عرب جاہلیت کے اندازے پرشکوہ کے الفاظ بے تکلف کی طرف مائل ہے۔ طارق سعید ابن خلدون کے حوالے سے اسلوب کی تشکیل میں الفاظ و معنی کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے لفظ و معنی کو پیالہ اور پانی سے مشابہت دی ہے اور کہا کہ پانی تو پانی سے ہی، برتنوں کی تبدیلی سے پانی کی ہیئت اور خصوصیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، البتہ پیالہ کی ہیئت اور خصوصیت کی تبدیلی سے پانی کی قدر و منزلت میں کمی و بیشی ضرور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 مترادفات اور مرادفات، اسلوب کی تشکیل میں مترادفات اور مرادفات کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ الفاظ و معنی کے بعد بعض اوقات مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور لیکن اس لفظ کے مرادف کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے عربی میں گھوڑے کے لیے مختلف الفاظ مستعمل ہیں لیکن معنی ایک ہی مراد ہوتا ہے۔ گھوڑا بعض اوقات کل بول پر جز مراد لینا اور جز بول کر کل مراد لینا۔ لفظ تو ایک جز ہے لیکن مراد کل کی ہو، یا جز لفظ تو کل کا ہو لیکن مراد جز ہو۔ 6 جدت ادا، جدت ادا ایک گفتگو و تحریر کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ فنکار اس طرز سے تحریر یا تقریر کرتا ہے۔ جدید دور میں جدت ادا کی ایک نئی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس کے 3 اصول نکالے گئے ہیں۔ نمبر 1 سادگی میں بانک پن پیدا کرنا۔ نمبر 2 تشبیہ و استعارہ در تشبیہ و استعارہ سے روپ بدلنا۔ 3 کسی لفظی و معنوی اور عرفی و اصطلاحی مناسبت سے کوئی نکتہ پیدا کرنا۔ جدت ادا اور معنی آفرینی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ 7 حسن ادا، حسن ادا جدت ادا کے قریب تر ہے، اس سے مراد کسی بات کو خوبصورتی سے ادا کرنا ہے۔ اسلوبیات کی تعریف، اسلوب کا سائنسی اصول و ضوابط کے تحت پرکھنے، جانچ پڑتال کرنے اور مطالعہ کرنے کا نام اسلوبیات ہے۔ اسلوب کا اصل دائرہ کار اس لسانیات سے ہے۔ کسی ادیب یا شاعر کے اسلوب کو پرکھنے کے لیے ہم لسانیات کا سہارا لیتے ہیں اور لسانیات کی مدد سے اس ادیب کی نثر یا شاعر کے کلام میں موجود اسلوب کی پڑتال و مطالعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سمیرا گل
لکھتی ہیں کہ اسلوب کا سائنٹیفک مطالعہ حقیقی معنوں میں اسلوبیات کہلاتا ہے۔ اسلوبیات فنکار کے طرز بیان کے انتخاب میں آواز، جملہ، معنی اور لفظ کو مد نظر رکھ کر زبان کے ایسے سانچوں کو پیش نظر رکھتی ہے جس میں صوتیات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن اسلوبیات کی بنیاد لفظ پر رکھی جاتی ہے۔ گویا اسلوبیات ایک ایسی اصطلاح کے طور پر سامنے آتا ہے جس کے تحت زبان کے استعمال کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور تخلیق میں استعمال کی گئی زبان میں صوتی آہنگ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کہیں استعاروں کی، تشبیہات کی اور کہیں لفظی پیکروں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ان کا مطالعہ اسلوبیات کے دائرہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ ڈاکٹر سمیرا گل دوسری جگہ لکھتی ہیں کہ لسانیاتی اصولوں کی پیروی اسلوب کے جس معروضی تجزیے کو سامنے لاتی ہے وہی اسلوبیات ہے۔ دراصل اسلوبیات کسی تحریر کے لسانیاتی تجزیہ کا نام ہے، کسی تحریر یا طرز بیان کے مطالعے کا نام اسلوب ہے، اور اسلوب کے لسانیات کے وہ اصول و ضوابط جو سائنسی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر طے کیے گئے ہیں، مطالعہ کا نام اسلوبیات ہے۔ اسلوبیات میں لسانیات کا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ اسلوبیات حقیقت میں لسانیات کے سائنسی اصول و ضوابط کو ہی بروئے کار لاتی ہے اور اسلوب کا اصلی لسانیاتی پہلو سے تجزیہ و مطالعہ کرتی ہے۔ اسلوبیات کے نزدیک لکھاری کی تخلیقی قوت جو فن پارے کے نئے طریقہ کا اظہار کا ذریعہ بنتی ہے، جنہیں لسانیات کے ڈھانچے سے تخلیق کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر اسلوبیاتی مطالعہ دراصل لسانیاتی مطالعہ ہی ہوتا ہے جو کسی تحریر کا سائنسی اصول و ضوابط کے تحت مطالعہ کرتا ہے۔ اسلوبیات کسی فن پارے کی تحریر میں موجود جمالیاتی قدروں کا تعین کرتی ہے اور تعین معروضیت کے آئینے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سمیرا گل نصیر الدین خان کے حوالے سے اسلوبیات کے بارے میں لکھتی ہیں کہ اسلوبیات صرف جمالیاتی قدروں سے کسی شے کے محاسن کا اندازہ کر لینے کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ صرف موضوعی ہوتا ہے، اس لیے حسن کی جمالیاتی قدروں کا تعین افادی ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم معروضی ہو کر چیزوں کا جائزہ لیں۔ اسلوبیات کی بنیادی مباحث میں لسانیات کا کافی عمل داخل ہے۔ اسلوبیات تبھی کار فرما ہوتی ہے جب لسانیات کسی فن پارے میں اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرتی ہے۔ اسلوبیات کے بنیادی مباحث میں متن کے تجزیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ لفظ کی ممکنہ سطحوں میں تشبیہوں، استعاروں اور تمثیلوں اور علامتوں کو شامل کیا جائے، لیکن متن کے تجزیے کو خصوصی طور پر سامنے رکھا جائے۔ ڈاکٹر سمیرا گل ڈاکٹر سلیم اختر کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ فن زبان کا اظہار ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں متن، تجزیہ، تحلیل پر زور دیا جاتا ہے، الفاظ، صوتیات، معنویات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید صوتیاتی تنقید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ زبان کے صوتیاتی ڈھانچوں کے حوالے سے تخلیق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسلوبیات کے بنیادی مباحث کا اطلاق جب فن پارے پر ہوتا ہے تو اسلوبیاتی تنقید لسانیاتی اعتبار سے زبان کی کسی بھی سطح کو لے کر فن پارے کے متن کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہاں زبان کے صوتیاتی پہلو اس قدر اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ دیگر مذکورہ پہلو تاریخ، ماحول، عہد، احساسات، رجحانات وغیرہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اسلوبیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلوبیات وضاحتی لسانیات کی وہ شاخ ہے جو ادبی اظہار کی ماہیت، عوامل و خصائص سے بحث کرتی ہے۔ اسلوبیات کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خیال، تصور، جذبہ یا احساس زبان میں کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسلوبیات تجزیاتی طریقہ کار کو بروئے کار لا کر تخلیقی اظہار کے پیرایوں کا تعین کرتی ہے، ان کی درجہ بندی کرتی ہے اور اس پہلو کا پتہ کرتی ہے کہ کسی فنکار نے لسانیاتی امکانات میں سے کس طرز بیان کو انتخاب کیا ہے اور کس انداز سے کیا ہے اور کون سا اسلوب کار فرما ہے۔ اسلوب کے امتیازی خصوصیات کیا ہیں اور اس میں کون کون سی لسانی خصوصیات موجود ہیں۔ اسلوبیات میں یہ عمل فورج راؤنڈنگ کہلاتا ہے۔ اسلوبیاتی تجزیہ کسی بھی لسانی سطح کو لے کر کیا جا سکتا ہے اور اس کی لسانی سطحیں 4 ہیں: 1 صوتیات، 2 لفظیات، 3 نحویات اور 4 معنیات۔ عام طور پر اسلوبیات میں اسلوبیاتی تجزیہ کے دوران لسانی انفرادیت کو نشاندہ کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت، صنف اور عہد کی شناخت ممکن ہو۔ یہ امتیازات کئی طرح سے ہو سکتے ہیں جن کو گوپی چند نارنگ نے یوں بیان کیا ہے: غرض اسلوبیاتی تجزیہ میں ان لسانی امتیازات کو نشان زد کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت، صنف یا عہد کی شناخت ممکن ہو۔ یہ امتیازات کئی طرح سے ہو سکتے ہیں: نمبر 1 صوتیاتی، 2 لفظیاتی، 3 نحویاتی، 4 بدیعی، 5 عروضی امتیازات۔ بہرحال اسلوب کے سائنٹیفک مطالعے کا نام اسلوبیات ہے۔ اس میں لسانیات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس بارے میں طارق سعید لکھتے ہیں کہ لسانیات اور اسلوبیات کا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور ماہرین لسانیات نے اسلوبیات کو ایک سائنس قرار دیا ہے اور سماجی تناظر میں اسلوبیات کو وضاحتی لسانیات کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ بہرحال عام طور پر اسلوبیات کے دائرۂ عمل کی 2 شکلیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اسلوبیات بمعنی ادبی اسلوب، جس میں علوم و فنون کی
مختلف شاخیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2، اسلوبیات بمعنی فنی اسلوب، جس میں لسانیات کے ضابطے آ جاتے ہیں۔ بہرحال اسلوب کے سائنسی اصول و ضوابط کے تحت مطالعہ کا نام اسلوبیات ہے، جس میں لسانیات کی روح ہوتی ہے۔ اس میں کچھ حوالہ جات موجود ہیں جہاں سے کچھ معلومات لی گئیں تحریر میں سے، اور ان عبارات کے حوالے سے جو نام ہیں ان میں سید عبداللہ ڈاکٹر اشارت تنقید، لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، صفحہ نمبر ہے 257، اور ظہیر احمد صدیقی ڈاکٹر تنقید و تحقیق، ادبیات، لاہور، جی سی یونیورسٹی، صفحہ 255۔ یہی کتاب اس کا صفحہ 253۔ اس کے بعد سید عابد علی عابد اسلوب، صفحہ 36، سمیرہ گل ڈاکٹر اسلوب، اسلوبیات، اسلوبیاتی تنقید مشمولہ ادراک، شمارہ نمبر 11، مانسہرہ، ہزارہ یونیورسٹی، صفحہ 13۔ اس کے بعد ہے سید عابد علی عابد اسلوب، اور صفحہ نمبر ہے 78، اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 81 بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 88، طارق سعید ڈاکٹر اسلوب اور اسلوبیات، دلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، صفحہ 74۔ سمیرہ گل ڈاکٹر اسلوب، اسلوبیات، اسلوبیاتی تنقید مشمولہ ادراک، شمارہ 11، ہزارہ یونیورسٹی، صفحہ 14۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 15، 16 اور پھر 17 اور پھر صفحہ 18 سے مختلف عبارات لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گوپی چند نارنگ ڈاکٹر ادبی تنقید اور اسلوبیات، لاہور، سنگ میل پبلیکیشنز، 1991 سے شائع ہوئی، صفحہ نمبر اس کا ہے 15 اور پھر صفحہ نمبر 17۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب طارق سعید ڈاکٹر اسلوب اور اسلوبیات، دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، اس کا صفحہ ہے 255۔ تو یہ سارے حوالہ جات ہیں جن سے مدد لی گئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔